الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کا یہ مہینہ روزے رکھ کر ایمان تازہ ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن سننے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، دین کی باتیں سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہو چکا ہوتا ہے، قوی ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف رجحان کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کی رغبت، گناہوں کی طرف جانا یا گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم آج اس حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہی وہ موقع ہے، یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ گھڑی ہے، یہی وہ چند ساعتیں ہیں جو ہماری زندگی کی قیمتی ترین ہیں کہ ہم ان لمحات میں اللہ رب العزت سے جنت پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہماری کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے اس طرح نہ نکل جائے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا کہ بہت بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا۔ کون ایسا انسان ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، جس سے خطا نہیں ہوتی؟ جس سے خطا نہ ہو وہ تو فرشتہ ہوتا ہے، اور جو خطا کر کے اس پہ ڈٹ جائے اور اپنی غلطی تسلیم نہ کرے وہ تو شیطان ہوتا ہے، اور جو خطا کر کے اس پر شرمندہ ہو جائے، اس پر پشیمان ہو جائے، اس کے اندر احساس جرم پیدا ہو جائے، وہی انسان ہوتا ہے۔ یہی انسان کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا، جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا، ایک تو اس نے گناہ کیا، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی نہیں مانگتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ اصل میں اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کون کرتے ہیں؟ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالی سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ تو دینے والا، اللہ تو نوازنے والا، وہ تو ایسے بہانوں سے جنت دیتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نے جنت بنائی کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہے انشاءاللہ۔ وہ تو اس نے جنت کو بھرنا ہے، اس نے جنت میں بندوں کو داخل کرنا ہے، بہانوں سے داخل کرنا ہے۔ کیسے داخل کرنا ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن آدمی کو اپنے قریب کرے گا، اس کو کہے گا میرے ذرا قریب ہو کے بات سنو، اور قریب اور قریب، اتنا قریب کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان اب کوئی اور نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہی کافی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک پردہ
تاکہ میرے بندے کو یقین ہو جائے کہ ہماری گفتگو کوئی اور نہیں سن رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے۔ اس حدیث کے حوالے سے اگر ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رحمان ذات کتنی رحمت کرتی ہے ہمارے اوپر، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی وہ ہم پر مہربان ہے۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے بتا تو نے دنیا میں فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، فلاں وقت فلاں غلطی کی تھی؟ تو اس دن وہ کہے گا، تو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، کیا مکرنے کا کوئی موقع ہی نہیں، بہانہ کوئی بن نہیں سکتا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا، کیا تھا، اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا چلو یہ تو تم نے مان لیا کہ ہوئی تھی، کیا یہ مانتے ہو کہ تم سے غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ نے وہ غلطی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی؟ اللہ نے وہ غلطی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ کہے گا یا اللہ بالکل یہ تیرا احسان، میں نے خطا کی، وہ خطا یا تو جانتا تھا یا میں جانتا تھا۔ ذرا سوچیں ماضی میں نظر دوڑا کر کتنے ایسے گناہ ہیں جو صرف بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ بندہ اگر ان گناہوں کا تصور کے ذہن میں لائے تو اپنی نظروں میں گر جائے، اپنی نگاہوں میں گر جائے، وہ آئینہ دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ تیرے رب نے دنیا میں ان پر پردہ ڈالی رکھا، آج اس محشر کے میدان میں بھی اللہ ان پہ پردہ ہی ڈال دیتا ہے اور چل تو جنت کے اندر داخل ہو۔ دوسروں کے عیوب کیوں ٹٹولتے ہیں ہم؟ کیوں دوسروں کے گریبانوں میں جھانکتے ہیں ہم؟ وہ جو غالب نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا تھا، تمام عمر ہم یوں ہی خطا کرتے رہے، دھول چہرے پہ تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے، اپنے چہرے پہ گرد پڑی ہوئی اور ہم آئینے کو صاف کرتے رہے۔ تو اللہ ہے جو رحمان مہربان ذات ہے جو انسانوں کے عیوب پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی اس کا حقدار بننا چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا شروع کر دیں، اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپانا شروع کر دیں۔ بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تو جنت دینے والا ہے، جنت عطا کرنے والا ہے، وہ تو چاہتا ہے کوئی بہانہ بنے تو میں اپنے بندے کو کہوں چل جنت پہ چلا جا۔ بالکل اسی طرح جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے آخری مسلمان جو نکالا جائے گا بڑا چیخ رہا ہوگا، بڑی چیخوں پکار کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نکالو اس کو، کوئلے کی طرح جل چکا ہوگا، اس کو نہلایا جائے گا، تو ایک بالکل درخت کے اگنے کی طرح ہو کر وہ تازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بٹھا دیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہیں گے کہ یہ درخت تجھے اس شرط پہ ملے گا کہ تو اس سے آگے کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ منظور ہے، وہ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے تھوڑا سا آگے ایک اور اس سے بھی گھنا درخت، اس سے بھی سرسبز و شاداب درخت، اس سے بھی خوبصورت درخت اللہ تعالیٰ وہ اس کو دکھائیں گے۔ صبر کرتا کرتا بالآخر ایک دن کہے گا یا اللہ تو نے جہنم سے نکالا یہاں پر لے آیا، ذرا رحمت اور کرتے، یہ چند قدم آگے درخت ہے اس تک مجھے پہنچا دے، اس کے نیچے بیٹھنے کی اجازت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تو نے کہا نہیں تھا اور نہیں مانگوں گا؟ تو نے کہا تھا لیکن مانگ لیا، تجھ سے ہی تو مانگنا ہے۔ کہاں جائیں تیرے بندے اپنے گناہوں کو لے کر، کہاں جائیں؟ کون ہے جو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں معاف کروا سکتا، یاد رکھیں۔ کسی کے دھوکے میں نہ آئیے گا کہ کوئی کہے کہ میرے ہاتھ پہ آ جاؤ میں قیامت کے دن بخشوا دوں گا، کوئی نہیں، اللہ بخشنے والا ہے اور اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ اس کے نیچے چلے جاؤ لیکن اس سے آگے کچھ نہیں مانگنا۔ وہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے، اس کے نیچے چلا جاؤں گا، آگے نہیں مانگوں گا۔ انسان ہے نا، اللہ سے ہی مانگنا ہے، رحمتیں بھی اللہ کی اللہ سے مانگنی، دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، دنیا بھی آخرت بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر ایک درخت اگائیں گے،
دروازے پر، پھر کچھ دیر بعد اس سے صبر نہیں ہوگا، کہے گا یا اللہ وہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اندر جانے کی بات نہیں کرتا، جنت کے دروازے پہ ایک درخت ہے وہ وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے یاد دلائیں گے، پھر وہ آگے چلا جائے گا۔ پھر اللہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر اندر سے جنتیوں کی آوازیں سنے گا، جنتیوں کی باتیں آوازیں سنے گا، پھر اور شوق پیدا ہوگا، پھر ایک دن یہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں اب داخلہ ہی عطا فرما دے۔ وہاں سے نکال کے یہاں تک لے آیا ہے، تیرے لیے کون سا مشکل، تجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے جنت میں ہی داخلہ عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جا تیرے لیے دنیا اور دنیا جیسی ایک اور اتنی بڑی جنت ہم نے تجھے عطا کر دی۔ بڑے پیارے الفاظ میں جو حدیث میں آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، وہ کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، صحابی جنہوں نے یہ روایت بیان کی وہ بھی مسکرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ اور اس کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا کہ اس کی بات پر اللہ بھی مسکرا دیا۔ اللہ کو بندوں سے دور نہ کرو، وہ بندوں پر غضبناک نہیں ہے، وہ بندوں سے نفرت نہیں کرتا، وہ بندوں پر عذاب ظلم نہیں کرتا، عذاب نہیں برساتا۔ بندے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، بندے اپنا نقصان کرتے ہیں، بندے جب اللہ سے معافی نہیں مانگتے، بندے جب توبہ کرنا بھول جاتے ہیں، بندے جب اس کے آگے رونا بھول جائیں، اس کے آگے گڑگڑانا بھول جائیں، تو یہ بندوں کا قصور ہے۔ وہ تو معاف کرنے والا، وہ تو جنت عطا کرنے والا ہے، تو اس کو جنت عطا کر دی جائے۔ اور یہی کافی نہیں، جامع ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اللہ کی رحمت کا ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ایک فلاں بندہ ہے اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو نکالا جائے گا، اس کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلکھلا کے مسکرائے، کھلکھلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا۔ ظاہر ہے آپ خود تصور کریں ایک مجرم گناہگار غلطی کر کے آیا ہو اور اس کو اس کی جب غلطیاں یاد دلوائی جائیں تو اس کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کوئی بھول ہی جائے، کوئی غلطی میری چھوڑ ہی دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کے بارے میں پوچھو، اس نے کیے کہ نہیں کیے، یاد کرواؤ اس کو۔ بڑے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا، ابھی اس نے بڑا کچھ کیا ہے لیکن اس کو بتاؤ کہ اس نے جو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، تو فرشتے اس کو بتائیں گے دیکھ یہ تو نے چھوٹے چھوٹے یہ گناہ کیے ہیں، وہ کہے گا جی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو فرمائیں گے مانتا ہے نا کیے ہیں، اچھا چل دیکھ ہماری رحمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے ہم نے تیرے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بیان کرنے لگے، وہ کہے گا یا اللہ بہت سے گناہ ہیں یہ بھول گئے ہیں، انہوں نے یاد ہی نہیں کروایا مجھے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں اللہ یہ کتنے گناہ چھوڑ گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ بھول گئے ہیں، ان کو بتائیے وہ بھی ہیں تاکہ وہ بھی پتہ لگے تو وہ بھی نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جائے۔ وہ تو بہانے تلاش کرنے والا ہے کہ بندے کسی طرح سے میرا تو بن کے دکھا، ہاں میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، مجھ سے معافی مانگنے والا ہو، سچے دل سے تیرے اندر میرے قریب ہونے کی طرف ہو۔ ہم بندوں کو اپنے سے دور کرنے والے نہیں ہیں کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لا یترک حاجۃ ولا تاجہ، جس نے دنیا جہان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی تو ہیں نا، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار بڑے خطا کار ہیں۔ یاد رکھیے
کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کو یہ کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ تو پکا جہنمی. کیا پتا مرنے سے ایک لمحہ پہلے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور وہ جنت میں چلا جائے. اس 99 قتل کرنے والوں کی طرح جس نے اپنی گنتی کی 100 کو، اپنی سینچری کو اس کے اوپر پورا کیا، جس نے اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا. اس نے کہا تیرے لیے کوئی 99 قتل کر کے آ گیا رب سے معافی مانگنے، تیرے لیے کوئی بچے. اس نے کہا 100 تجھ پہ ہی پورا کرتا ہوں. اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو وہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا. اچھا یہ دیکھیں، انسان کے اندر نا ایک حیا ہوتی ہے، ایک فطری حیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے. آپ نے اگر مفتی صاحب سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھنا ہو جس میں تھوڑی توہین ہو، جس میں تھوڑی شرم آتی ہو پوچھنے میں، تو اکثر لوگ یہ کہہ کر پوچھ لیتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی ایسا کر لے تو کیا ہوگا. کیا بے شک خود ہی ہو، لیکن اپنا کہتے ہوئے پوچھتے ہوئے ایک شرم ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ایسے کر لیا ہے، میں نے روزہ توڑ لیا ہے، یہ نہیں. تو پوچھیں گے اگر کوئی روزہ توڑ لے ایسے کر کے تو پھر کیا کفارہ ہوگا. یہ ایک ہے. تو اس کے اندر بھی یہ ایک حیا تھی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ، آپ کی بصیرت، آپ کی حکمت نے اس کو بھانپ لیا کہ یہ اپنے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو کیا کسی کا کیا کہنا، باقیوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس نے بھی موقع غنیمت جانا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات. آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے، گناہوں کو ترک کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر شمار کروا دے. اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کروا دے. توبہ تو وہ ہے، معافی ہی نہیں ملتی صرف، بلکہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. یہ تو اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے بخش دینے کا اتنی پیاری مثالیں ہیں یہ کہ توبہ سے تو ہم صرف یہی سمجھتے رہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر یہ پتا چلتا ہے ان باتوں سے کہ توبہ سے تو گناہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. اور اس نے کس کے لیے تیار کی جانتے ہیں؟ یہ جنت اللہ تعالیٰ مخلوق سے بھرے گا، اپنی مخلوقات سے بھرے گا. اسی لیے تو اس کو اپنے بندوں سے بھرنے کے لیے، اس کو اپنے مسلمانوں سے، اپنے فرما برداروں سے، اپنا نام لینے والوں سے جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اس کو خلوص دل کے ساتھ معبود مانتے ہیں. اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی بڑی ہولناکیاں ہیں، قیامت کی بڑی سختیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مئۃ رحمہ. اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا. ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالی ایک حصہ صرف دنیا میں نازل فرمایا. آپ دیکھتے ہیں نا، ماں بیٹے کے لیے تڑپتی ہے، بھائی بھائی کے لیے جان دیتا ہے. یہ چرند پرند جانور حشرات کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، ساری کی ساری کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک درجہ ہے. دیکھیں جانے دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی خاطر، محبت نہیں، کتنی رحمت ہوگی اس کی. وَأَكْبَرَ اللَّهُ 99 درجہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 درجوں کو اپنے پاس سنبھال لیا ہے، اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، بچا کے رکھ لیا ہے. کیا کرے گا ان کا؟ کیا کرے گا ان 99 درجے رحمت کے جو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان 99 درجوں کو اپنے بندوں کی بخشش کے لیے استعمال فرمائے. اتنا
مہربان ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر، لیکن بندہ اس کا بن جائے، اس کے اپنے گناہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ یہ بڑی پیاری آیات ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر ذکروا اللہ، لیکن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اللہ کو بھولتے نہیں، وہ غلطی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، کوئی فحاشی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، ہو جاتا ہے، انسان ہے، شیطان غالب ہو جاتا ہے، اس وقت ایمان اندر سے نکال لیتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے انسان سب کچھ، لیکن جب ریلیکس ہوتا ہے، جب اعصاب اپنی حالت پہ باقی ہوتے قائم ہوتے ہیں، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے بندو مجھے بتاؤ اگر اللہ نے معاف نہیں کرنا تو کون معاف کرنے والا ہے؟ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ اور بڑے پیارے الفاظ جو اس مفسرین نے یہاں پر لکھے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے گناہوں پر وہ ٹک نہیں جاتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو ختم نہیں کیا، آگے فرمایا أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہاں ایک لاجک ہے جو اللہ نے سمجھائی ہے، وہ سمجھیں۔ فرمایا بندے سے گناہ ہوا، اسے اللہ یاد آ گیا، اس نے اللہ کی یاد آتے ہی اللہ سے معافی مانگ لی۔ یہاں ابھی اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے کہا بتاؤ اگر اللہ نے معاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ پھر ذکر کیا یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اپنے گناہوں پر ڈٹ نہیں جاتے، اپنے گناہوں پر جم نہیں جاتے، تکبر نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے ہاں کیا ہے کوئی کچھ بگاڑ لے، یہ نہیں کرتے کہ ہاں کیا ہے اور ڈنڈے کی چوٹ آ کر اعلان کرتے ہیں ہاں دیکھو ہم نے یہ گناہ کیا ہے، مجاہرین میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ اچھا یہاں بات ختم ہو گئی، اس نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی نا۔ معافی کا بدلہ تو یہی ہے، آپ نے کوئی غلطی کی ہو اور آپ کسی سے معافی مانگے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کو کہے ٹھیک ہے بھائی تجھے معاف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاف تو کر دیا لیکن اللہ کے یہی بندے ہیں جب اللہ ان کو معاف کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہاری معافی کے بعد ہم تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنت بھی عطا کرتے ہیں۔ تم نے نہیں مانگی، تم نے تو صرف توبہ کی ہے، تم نے تو صرف گناہ کیا تھا، اللہ سے معافی مانگی، تم نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا، یہ پورا برابر بدلہ ہو گیا۔ یہ ہماری عطا ہے کہ اس معافی مانگنے پر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کا نواز دینا، اور جب وہ بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ واقعہ بیان کیا۔ ایک شخص آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہنے لگے طاہرنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا کس چیز سے پاک کر دوں، کیا میلہ ہو گیا؟ اس نے کہا من الزنا، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے فحاشی کا ایک کام ہو گیا، مجھ سے غلطی اتنی بڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پہلو تحریک کی، بالآخر وہ نہیں مانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ مختلف روایات میں ہے، بعض مختلف طرح یہ واقعہ، بعض روایات میں آتا کہ جب ان کو
سزا نافذ کی جانے لگی، جب ان پر سزا نافذ کی جا رہی تھی تو کسی صحابی کی زبان سے ان کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ کیسا یہ خون تھا، بعد میں آتا خون لگا کپڑے کو تو کہہ دیا کہ کیسا گندا خون تھا، یا ایسی کوئی نازیبا بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، تمہیں کیا معلوم، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہے کہ اگر ایک پوری جماعت کے اوپر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کی بخشش کے لیے بھی وہ کافی ہو جائے گا۔ پوری جماعت کو بھی بخش دینے کے لیے ایک بندے کی توبہ کافی ہو جائے گی، ایسی اس نے توبہ کی ہے۔ اللہ تو ایسے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دینے والا ہے۔ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، یاد رکھ لیجیے یہ بات، اگر بندے سے غلطی ہو جائے، بندے سے خطا ہو جائے تو اللہ اگر اس پر پردہ ڈال دے تو کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دکھ کسی سے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دکھ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، یہ دکھ صرف اور صرف اللہ سے بانٹا جاتا ہے، یہ دکھ صرف اللہ سے شیئر کیا جاتا ہے، گناہوں کے ٹکڑے صرف اللہ کو سنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لوگوں کو سناؤ گے لوگ تو بدنام کریں گے، لوگوں کو سناؤ گے لوگوں میں تو اور طرح کے خیالات پیدا ہوں گے، اپنے گناہوں کو لوگوں کو نہ بتاؤ، لوگوں کو نہ بتاؤ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں نے ماضی میں یہ کیا، میں نے ماضی میں ایسے کیا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بتاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی اور معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو جب سورۃ توبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ توبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سورۃ تو جہاد سے بھری ہوئی ہے، اس سورت میں تو جنگ کے احکامات ہیں، اس سورت میں تو سارا غزوات کا ذکر ہے، برات کا ذکر ہے، لیکن اس کا نام سورۃ توبہ، یعنی نام سورۃ توبہ کیوں؟ کیونکہ اس پوری سورہ میں ایک واقعہ توبہ کا ایسا ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو اہمیت دیتے ہوئے قیامت تک اس سورہ کا نام سورۃ توبہ رکھ دیا۔ اس واقعے میں اتنی جان ہے، اس واقعہ میں اتنی جان ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ جنگ میں غزوہ تبوک میں جانے کا سب کو حکم تھا، سارے جائیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ تین، پیچھے کون رہا؟ جو منافق تھے، پیچھے کون رہا؟ جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، جو معذور تھے، جو بوڑھے تھے، جو جا نہیں سکتے تھے، جو جا سکتا تھا اس کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں حضرت کعب اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، میں مختصراً ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا میرے پاس سواری تیز ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعد میں جا کے مل جاؤں گا، میں اسی طرح کرتا کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، میں سستی کرتا کرتا لیٹ ہو گیا، میں جا نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، وہ کہنے لگے میں اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوستا تھا کہ پیچھے رہ جانے والے بچے اور پیچھے رہ جانے والے بوڑھے اور معذور، اور کعب اچھا خاصا کیوں نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منافقین آ کر اپنے بہانے بنانے لگے، کوئی کہنے لگا میں اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے نہیں گیا، اور میری باری آئی تو مجھے میرے قبیلے والوں نے کہا اپنے قبیلے کا نام بدنام نہ کرنا، قبیلے کا خیال رکھنا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ تم کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر بہانہ نہیں، آپ سے سستی ہو گئی بس نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ کہ یہاں تک تم نے گناہ کیا، تم نے غلطی کی، چلے جاؤ کہ یہاں تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ میں کیا کروں؟ میں توبہ قبول کرنے والا نہیں، میں تیرے گناہ کو بخشنے والا نہیں، تیرے گناہ کو جو بخشنے والا ہے وہ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، چلے جاؤ۔ حضرت کعب چلے گئے، صحابہ کو حکم دے دیا اب کعب سے کوئی بات نہ کرے، کعب سے کوئی کلام نہ کرے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں اپنوں میں
مجھے عیسائیوں نے شام سے خط لکھنا شروع کیے، کہا تیرا بچپن جہاں گزرا، تیری جوانی جہاں گزری، تیرا علاقہ جو تجھے اپنوں نے بے گھر کر دیا، تجھے اپنوں نے غیر کر دیا، آجا ہمارے سینے سے لگ جا۔ میں نے ان خطوں کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایک دن آپ کے چچا زاد بھائی ابو قتادہ باغ کو پانی دے رہے ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں میں باغ کی دیوار پر چڑھا، میں نے ابو قتادہ کو سلام کیا لیکن مجھے جواب نہ آیا۔ میں مسجد نبوی میں جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا کہ کوئی جواب آئے گا۔ میں نے کہا ابو قتادہ بتاؤ کیا کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی جواب نہیں۔ کہا پھر پوچھا ابو قتادہ بتاؤ کیا کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسری دفعہ بھی پوچھا، کعب ابو قتادہ بتاؤ کیا کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ کہنے لگے کعب مجھے حکم ہے تجھ سے بات نہیں کرنی، یہ نہیں پتا تو محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ 40 دن گزر گئے۔ ایک پیغامبر نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے لیے یہ پیغام ہے، آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دیں۔ کمال کی اطاعت دیکھیں، کمال کی تابعداری اور فرما برداری دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیوں سے بڑھ کر ہمیں دین پر عمل کی مثالیں نہیں ملیں گی۔ یہی کام اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا 40 دن ہو گئے کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، ایسا بھی مجھ سے کیا ہو گیا۔ اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کا آپ حکم سمجھ نہیں سکا، مجھے یہ بتا دیجئے اپنی بیوی کو طلاق دے کے الگ کر دوں یا اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آنا؟ حکم فرمائیے کیسے الگ کروں؟ الگ کر دوں طلاق دے دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ، ماں باپ کے گھر چھوڑائے۔ 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا، جب مجھے دور سے ایک بندے نے صرف آواز دی، کیونکہ بلاتا جو کوئی نہیں تو صرف ایک نے آواز دی، اس کی آواز کا سننا تھا کہ میں سجدے میں گر گیا۔ اس کی آواز کا سننا تھا کہ حضرت کعب سجدے میں گر گئے۔ لیکن بات یہاں ختم نہ ہوئی، بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت کعب اور 50 دن کی آ کر تکلیف برداشت کی ہے تو آ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے سچ بولا تھا آپ نے کہا تھا کعب چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، بتائیے میرے رب نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ بتائیے میرے رب نے مجھے کیا میرے لیے کیا حکم صادر کروایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری توبہ کا ذکر قیامت تک قرآن میں کر دیا ہے۔ تیری توبہ کو اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اپنا آدھا مال اس توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے، اللہ سے توبہ کرنے میں کبھی نہ ہچکچائیں، اللہ سے معافی مانگنے میں کبھی نہ ہچکچائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا انسان ہے، بسا اوقات گناہ اتنی دفعہ کرتا ہے، اتنی دفعہ معافی مانگتا ہے کہ پھر بالآخر انسان خود اپنے سے بھی شرم کھاتا ہے، کہتا ہے اب کس منہ سے اللہ سے معافی مانگ؟ ہوتا ہے نا ایسے، اپنے اوپر انسان کو ہوتا ہے یار اب کس منہ سے اللہ سے معافی مانگ، کس منہ سے اللہ کے سامنے رو کہ یہ گناہ میں کتنی بار کر چکا ہوں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اگر کوئی گناہ کر لے، آپ نے فرمایا دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے، فرمایا پھر توبہ کر لے، آپ نے فرمایا معاف مٹا دیا جاتا ہے، اس نے کہا پھر کیا، آپ نے کہا پھر نقطہ لگ گیا، اس نے کہا پھر معافی مانگی، آپ نے کہا پھر معاف کر دیا۔ 3 دفعہ جب اس نے یہ بات دہرائی، 4تھی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھانپ گئے کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر سنو، تم اللہ سے معافی مانگنے سے شرما سکتے ہو، اللہ معاف کرنے سے اکتانے والا نہیں ہے۔
وہ معاف کر رہی ہے. ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اتنی غلطیاں لے کر میرے پاس آ جا جتنے زمین و آسمان کے برابر خلا ہے، اتنے گناہ لے کر میرے پاس آ جا جتنے ریت کے ذرات ہیں، میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ لے، میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ نہیں کوئی. غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے سارا معاف کر دوں، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، مجھے کیا پرواہ ہوگی. وہ اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا، انتقام کے جذبات نہیں رکھتا. بندے اس سے دور ہوتے ہیں، وہ بندوں سے دور نہیں ہوتا. بندے اس کو دور کرتے ہیں، وہ بندوں کو دور نہیں کرتا. مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر انسان توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے. معافی تو اس ظالم کے لیے بھی تھی، معافی تو اس ظالم کے لیے بھی تھی. وقت قلیل ہے، یہ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. موضوع تو ایسا ہے کہ بے شک 1 گھنٹہ اور بول لو، لیکن کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں. معافی تو اس گناہگار کے لیے بھی تھی کہ جو بچوں کو قتل کر دیتا تھا، جو دیوار میں کھڑا کر کے میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، جو تپتے ہوئے تیل میں بیوی بچوں کو اور باندیوں کو جلا دیا کرتا تھا، جس کے نام سے وحشت طاری ہوتی تھی، جس کا نام بربریت کی علامت تھا، جس کو لوگ فرعون کہتے تھے. کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک بات آپ اس وقت دیکھ نہیں رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں. کاش کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوتے. کب؟ جب فرعون پانی میں غوطے لے رہا تھا، ڈوب رہا تھا. جب فرعون جیسا گناہگار جب پانی میں غوطے لے رہا تھا، تو میں جبرائیل اس دریا کی مٹی کو اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، منہ میں داخل کر رہا تھا کہ کہیں اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے. اللہ نے فرمایا نا، حال آنا. وہ جب کہنے لگا غوطے کھاتے ہوئے ڈوبتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ ایمان لایا موسیٰ پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے میں اس پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ دفع ہو جا، کیوں معافی مانگتا ہے ہم سے، کوئی معافی نہیں تیرے لیے، یہ نہیں. بڑے پیارے جملے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جن جملوں میں سے بھی محبت ٹپکتی ہے. اللہ نے کہا، آل آنا، تجھے اب ہم یاد آئے، تو نے دیر کر دی، تجھے اب ہم یاد آئے، تو نے دیر کر دی. یہی معافی کہیں تو نے پہلے مانگی ہوتی. اگر میں مفہوم بیان کروں آل آنا کا، تو کیا اللہ نے کہا اب تجھے ہم یاد، یہی معافی کہیں تو نے پہلے مانگی ہوتی تو ہم تو معاف کرنے والے، ہم تو بخش دینے والے. یہ مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کا ہے، اللہ سے جنت لینے کا ہے. بڑے گناہ ہوئے ہوں گے لیکن توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سب معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. عید کی نماز کا وقت چلیں پانی لے کے رہا ہے.